ولی دکنی کی شاعری پر کس کے اثرات تھے؟ مرہٹی شور بنی۔ ولی نے کس کے مشورے سے ہندی کو ترک کیا؟ سعد اللہ گلشن کے کہنے پر۔ ولی دکنی غفان شہاب کے عالم میں کہاں گئے؟ دہلی میں۔ قدیم دکنی دور موضوع کے لحاظ سے کون سا دور کہلاتا ہے؟ مثنوی دور۔ ولی دکنی کا پورا نام کیا تھا؟ شمس الدین۔ شمالی ہند میں خسرو کے بعد کون سا اہم شاعر سامنے آیا؟ ولی دکنی۔ کون عشق کو ایک مشغلہ کہتے ہیں؟ ولی دکنی۔ اردو غزل نے پہلا قدم کہاں سے اٹھایا؟ دکن سے۔ دکن ایک وسیع ریاست ہے، اس کے علاقائی زبانوں میں سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ مرہٹی زبان۔ اردو شاعری کا بابائے آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کس کو اردو شاعری کا بابائے آدم قرار دیا؟ ولی دکنی کو۔ ولی دکنی نے پہلی مرتبہ دلی کا سفر کب کیا؟ 1700 عیسوی میں۔ ولی کو غزل کے لیے سب سے بڑی عطا کیا ہے؟ دکنی نے غزل کو فارسیت سے آزاد کر دیا۔ ولی کی شاعری میں وہ کون سی بڑی خاصیت ہے جس کی بنا پر اسے غزل کا امام کہا جاتا ہے؟ غزل میں ہندی اور فارسی الفاظ کا استعمال کیا۔ شمالی ہند میں 10 زبان کے مقابلے میں کون سی زبان زیادہ ترقی یافتہ تھی؟ اردو۔ ولی دکنی کے اپنے شاگردوں میں سے کس نے ریختہ گوئی میں ولی کی روایت کو توسیع عطا کیا؟ یہ جی تھے مہر، مرزا داؤد سامی، یہ سارے تھے۔ ولی دکنی کے تجربے سے بالواسطہ متاثر ہونے والے معاصر شاعر کا نام آتش۔ ولی کی شاعری میں سب سے زیادہ اثر کس شخصیت نے ڈالا؟ سعد اللہ گلشن نے۔ اردو غزل میں سب سے پہلے کس شاعر نے حسن و جمال کا بھرپور اور کامیاب تصور پیش کیا؟ ولی۔ عشق و حسن سے متعلق ولی کی شاعری کیسی ہے؟ عشق حقیقی غالب ہے۔ ولی کا حواس کا شاعر کس نقاد نے قرار دیا؟ یہ جی تھے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ عبوری دور کا شاعر کسے قرار دیا جاتا ہے؟ ولی کو۔